السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فاحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل أرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين رواه الحاکم بسند صحیح۔ معزز ناظرین کرام، 7ویں رمضان کا 7واں درس آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا۔ اور حاکم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور خلاصہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت سے احباب ایسے بھی دیکھے ہیں، ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی بلا عذر شرعی روزے کو ترک کر دیتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر ایسے لوگوں کے اوپر کیا حکم نافذ ہوا ہے، شریعت نے کیا کچھ کہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس مہینہ کو پاتے تو ہیں لیکن اس کے باوجود اس مہینے کے روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے، جس کو جان بوجھ کر بلا عذر نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن اگر کوئی چھوڑتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے اسی بات کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ ممبر لائیں، یعنی جس پر آپ بیٹھ کر کے یا جس پر چڑھ کر کے آپ لوگوں کو، صحابہ اکرام کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، وہ ممبر لانے کا حکم دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ممبر لے آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقى، اور جب دوسری سیڑھی پر چڑھے فلما ارتقى الدرجة الثانية، جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ یعنی صحابہ کرام کا مقصد یہ تھا کہ اس سے قبل بھی آپ، اس سے پہلے بھی آپ منبر پر تشریف لاتے تھے، لیکن آپ کبھی آمین آمین نہیں کہا کرتے تھے۔ آج کیا مقصد ہے اور آج کیا ہو گیا کہ آپ نے خلاف معمول کام کیا ہے؟ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ اگر کوئی خطیب کوئی بات کہہ جائے یا خلاف معمول کام کر جائے اور سامعین کو اور ناظرین کو بات سمجھ میں نہ آئے تو براہ راست خطیب سے اس مسئلے کا حل دریافت کریں۔ ایسا نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحابہ کرام کو جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے اس طرح کا کام کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا تھا، یعنی بار بار آمین آمین اس سے قبل آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر غور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا ان جبریل عرض لی فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، اس آدمی کے لیے بربادی ہے، اس آدمی کے لیے تباہی ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ تو اس کے جواب میں نے آمین کہا۔ یعنی جب پہلی سیڑھی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو حضرت جبریل کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار، یہ وہی جبریل علیہ السلام ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر کے تمام انبیاء کرام کے پاس تشریف لاتے تھے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران آتے ہیں، اس وقت آتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حضرت جبریل آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہلاکت ہو شخص کے لیے، بربادی اور تباہی ہو، یعنی لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایک طرح سے ان کے لیے حضرت جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بددعا کر رہے ہیں۔ وہ بددعا کیا ہے؟ فرمایا کہ ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنے گناہوں کی درگزر نہ کرا سکا، معافی تلافی نہ کرا سکے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کلمہ کہا، جب جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا، تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، یعنی بربادی ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہی۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ معزز ناظرین کرام، یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اب اس حدیث پر غور کرنے کا پہلو ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کن کن لوگوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں۔ 3 لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلا آدمی تو وہ شخص ہے
جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کی معافی تلافی اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بد دعا کی۔ کیا بد دعا کی؟ کہ ان کے لیے ہلاکت ہو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ بلا عذر شرعی اگر کوئی روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی لعنت اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس طرح تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں، اسی طرح تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین کا مطلب کیا؟ آمین کا مطلب ہے اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بد دعا، وہ بھی فرشتوں کے سردار کی زبانی، اور آمین کہنے والے تمام پیغمبروں کے سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ جو روزے کا اہتمام نہ کرے، اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود روزہ نہ رکھے، کیا وہ آدمی صحیح سالم رہ سکتا ہے؟ جس آدمی کے اوپر لعنت بھیجتا ہو ایک فرشتوں کے سردار لعنت بھیج رہے ہوں اور نبیوں کے سردار اس پر آمین کر رہے ہوں، تو کیا وہ آدمی ہلاک اور برباد ہونے سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچ سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل کی بد دعا سے بچنے کے لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جو حضرات روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود بھی روزے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، انہیں اللہ سے خوف کھانا چاہیے اور اس لعنت اور اس بد دعا سے انہیں بچنا چاہیے جو بد دعا فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور جس پر آمین کا مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو لوگ روزے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، انہیں اللہ سے خوف کھانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور اس ماہ مبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور توبہ کرتے ہوئے جتنے روزے اب تک چھوڑ چکے ہیں بعد میں ان کی قضا کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر سب سے اہم پوائنٹ اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق دی ہے، ہماری عمر میں اتنی برکت دی ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینہ کو پا لیا ہے۔ ہم بڑے شوق اور دلچسپی کے ساتھ اس روزے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری لعنت اور دوسری بد دعا جن کے حق میں دی گئی ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر ہو اور اس پر درود نہ بھیجنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں تذکرہ ہو رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو، یعنی محمد نام آتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر اگر کوئی درود نہیں بھیجتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے، تو یہ لعنت اس کے حق میں بھی ہے۔ اور تیسری بد دعا ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیا، تو ایسے انسان کے لیے بھی حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تو جب اس بات کی وضاحت ہو گئی تو صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس حدیث کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ کہ 3 بڑے بڑے گناہوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ گناہ کیا؟ عظیم گناہ تو یہ کہ ماہ مبارک نصیب ہو اور ان کے روزوں کا اہتمام نہ کریں،
دوسرا عظیم گناہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کہیں ان کا تذکرہ چل رہا اور اس پر درود نہ بھیجیں۔ اور تیسرا عظیم گناہ یہ ہے کہ ماں باپ موجود ہوں، والدین کی زندگی کو پایا ہو اور وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور ان کی خدمت نہ کرتا ہو، ان کی بات نہ مانتی ہو، ان کی فرما برداری نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے فرشتوں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، اور یقین جانیں کہ فرشتے جس کے حق میں بد دعا کر دے وہ بد دعا کبھی رد نہیں جاتی، کیونکہ فرشتے ایک ایسے مخلوق ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے فوراً اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ تو فرشتوں سے پاک باز اور عبادت گزار کوئی مخلوق نہیں ہے، فرشتوں سے زیادہ پاک باز کوئی مخلوق نہیں ہے۔ وہ گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں، وہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسے مخلوق کی بد دعا، ایسے لوگوں کے حق میں جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ہدایت دے، ہمیں اس ماہ مبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جو بھائی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے اور انہیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام روزہ داروں کی روزہ اور دیگر عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری بھوک اور پیاس کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ذکر و اذکار کو قبول فرما، یا اللہ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، یا اللہ ہم گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں پروردگار عالم تو انہیں شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں مولا کریم تو ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں قرض سے نجات دے دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں صاحب اولاد عطا فرما، یا اللہ جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، یا اللہ جو دین اسلام سے دور ہیں اللہ انہیں دین اسلام کی توفیق دے، یا اللہ جو مسلمانوں کے خلاف تحریکیں اور سازشیں چل رہی ہیں اللہ تو ان کی سازشوں کو نشت و نابود کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی خون کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔